یہ ڈاکو کیسے بنے اور کیسے اس سے بنایا گیا؟ کرائم کون کرواتا تھا، کس کے مفادات تھے، اور وہ ایک جو ہے ڈاکو بنتے گئے مزید۔ بالکل اب صحیح کہا۔ ان پولیس والوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں ملوث ہیں، آن ریکارڈ چیزیں آ چکی سر، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملوث ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، وہ اور ڈاکو خود کہہ رہے ہیں سر، ویڈیوز ہیں ان کی۔ پیپر ایف آئی آریں ہو چکی ہیں، 302 کے وہ بالکل۔ ملزم پولیس والے ہیں، تو کیا پولیس ان کو یا سی سی ڈی ان کو اٹھا نہیں سکتی؟ پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ٹھیک ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے۔ تو آپ نے کہا تھا اگر ان کو ایک موقع دیا جائے، ان لوگوں کو، یہ سارے ڈاکو نہیں ہیں تو امن ہو سکتا ہے، میری کوششیں ہیں۔ یہ تو چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بھی امتحان ہے کہ ان پولیس والی کالی بھیڑوں کو ہاتھ ڈالنا چاہیے، وہ زمین کے اندر ہیں یا زمین کے باہر ہیں، ان کو اٹھا کے جیل ڈالنا چاہیے۔ آئی جی صاحب کیوں نہیں، پنجاب کے آئی جی صاحب ان پولیس والوں کو گرفتار، 8 ایف آئی آریں ہیں، اشتہاری بن چکے ہیں، این آئی سی ان کے بلاک ہیں، اس کے باوجود وہ گھوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ابھی آپ نے میرٹ کا ذکر کیا کہ وہاں جس طرح میرٹ پولیس لگی ہوئی ہے، تو ڈی پی او صاحب جو عرفان سمو ہیں، سوشل میڈیا پر بڑے چرچے ہیں ان کے، تو آپ سمجھتے ہیں اگر آپریشن ہوا ہے تو ڈی پی او رحیم یار خان کا کتنا کردار ہے اس میں ایز اے ڈی پی او؟ یہ تو آپ نے زمین پر وقف کر دی ہے؟ زمین اپنی دے دی ہے، جب بھی یونیورسٹی کتنی زمین ہے، کتنے ایکڑ ہے؟ جتنی یونیورسٹی کو چاہیے، کم از کم 50 ایکڑ تو جو ہے وہ دیں گے، ذاتی زمین آپ نے وقف کی ہے؟ ذاتی زمین، اور اس میں ایک بڑی بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، وہ بھی کروڑوں روپے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مومنٹس وتھ امین میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوں، جہاں بیٹھا ہوں، آج سے 4 ماہ پہلے بھی یہیں پر، اسی سیٹ پر، اسی جگہ پر میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، اور اس وقت لگ یہ رہا تھا کہ جو یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، جو اس کا لب لباب ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایک کوشش تھی کہ کوشش کی جائے۔ یہ جو کوشش تھی وہ کچے کے والے سے تھی۔ یہیں پر بیٹھ کر میں نے کہا تھا کہ کچے کے خون خار جو کچھار ہے، وہاں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، اور وہاں پر سینکڑوں آپریشن ہوئے، وہاں پر اربوں روپے جو ہے وہ فنڈ لگائے گئے، لیکن وہاں پر امن برپا نہیں ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں ایک آواز گونجی، اور وہ ایسی گونجی کہ گونجتی گئی، اور اس آواز نے جو ہے اہل حکمران جو ہے ان کے دماغ پر نقوش چھوڑے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس آواز کے بعد جو ہے جو حکومت سنجیدہ ہوئی، جو ایجنسیاں ہیں وہ سنجیدہ ہوئی، اور آج کچا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ اگر آج کچا امن کا گہوارہ بن چکا ہے اور اس میں ڈاکو نے سرنڈر کیا ہے، تو اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے، بہت بڑا جو کنٹریبیوشن ہے، جو آج شخصیت میرے پاس موجود ہیں، ان کا ہے۔ ممتاز علی خان چانگ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے یہ ایم پی ہیں، اور کچے کا جو حلقہ ہے پی پی 266، وہاں سے یہ منتخب ہو کر پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے آج ٹائم دیا۔ آپ کو یاد ہے سر، 4 ماہ پہلے اسی جگہ پر، اسی لوکیشن پر ہم باتیں کر رہے تھے کچے میں امن ہو سکتا ہے، آپ بھی کوشش کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ ممکنات میں نہیں ہے، پہلے بہت سے پرچن ہوئے، تو آپ نے کہا تھا اگر ان کو ایک موقع دیا جائے، ان لوگوں کو، یہ سارے ڈاکو نہیں ہیں تو امن ہو سکتا ہے، میری کوششیں ہیں، میں لگا ہوا ہوں، میں بار بار آواز اٹھا رہا ہوں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کی آواز کے باعث جو ہے وہاں پر امن برپا ہو چکا ہے۔ اس آپریشن میں جو ابھی ہوا ہے، آپ اس کو مانیٹرنگ کر رہے تھے، پورا پنجاب مانیٹرنگ کر رہا تھا، اور جو پہلے آپریشن ہوتے ہیں سر، پہلے بنیادی فرق بتائیں، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، جس میں حکومت پنجاب ہے، حکومت سندھ ہے، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ٹھیک ہے سر، اور خاص طور پنجاب پولیس اور ڈی پی او رحیم یار خان اور سندھ پولیس، جنہوں نے پریکٹیکل کام شروع کیا، اور ساتھ ہی دیکھیں آپریشن کا آپ نے پوچھا کہ فرق، یہ اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ تھا، جو ہم بار بار رہا اسمبلی میں بھی کہتے رہے کہ ڈاکو بنائے گئے ہیں، بالکل چند ڈاکو ہیں جو اپنی مفادات میں یا وہ عرصہ دراز سے پیشہ ور یہ ہے، پیشہ ور ہیں،
مگر باقی ڈاکوؤں کو بنایا گیا ہے۔ اور جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ بنی، پتہ چلا کہ واقعی حقیقت یہ ہے، تو ہماری بھی درخواست تھی کہ ان کو ایک موقع دیں اور آپ دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ ایسے ہی تو الحمدللہ آج اگر جیسے ہی وہ موقع دیا گیا اور جیسے ہی سرنڈر پالیسی حکومت پنجاب نے، حکومت سندھ نے دی، آج ہزاروں ڈاکو جو ہے وہ امن کے راستے پہ آ گئے، سرنڈر کر چکے۔ اور امن کے صحیح راستے پہ آئے ہیں تو کافی چیزیں پبلک ہو رہی ہیں، چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈاکو کیسے بنے اور اور کیسے اس سے بنایا گیا ان کو۔ کرائم کون کرواتا تھا، کس کے مفادات تھے، اور وہ ایک جو ہے ڈاکو بنتے گئے مزید۔ بالکل اگر ان کو یہ موقع نہ ملتا تو شاید بڑا نقصان ہوتا، سویلین کا بھی ہوتا، پولیس کی شہادتیں بھی ہوتی، ڈاکو بھی ظاہر ہے یہ جو ڈاکو بالکل بنے تھے یہ بھی مارے جاتے، اور یہ ایک بڑا لمبا پروسیس چلتا، نسل در نسل چلتا رہنا جیسے تھا یہ معاملہ۔ پہلے کئی سالوں سے آپریشن ہوتا تھا، آپریشن کے بالکل نام پہ پیسے دیے جاتے تھے اور آپریشن ہوتے نہیں تھے۔ لاہور میں بتایا جاتا تھا کہ جی آپریشن ہو رہا ہے، اتنے بندے مارے گئے، وہ فیک ساری چیزیں ہوتی بالکل ایسے تھیں۔ تو اب الحمدللہ ایک دیانت داری سے بالکل ایسے کام ہو رہا ہے وہاں۔ اب آج کل اگر آپ 4 مہینے پہلے آتے تو شاید آپ کو سیکیورٹی لینی پڑتی، آپ بالکل ایسے وہاں اس کے بغیر نہ جا سکتے، ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی رسک تھا۔ آج آپ اگر جائیں گے تو شاید آپ کو سیکیورٹی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک اور ہے آپ جا کے آپ کو تو میں یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا لاہور سے نکلیں۔ آپ یہ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، بالکل تمام ایسے میڈیا کا جنہوں نے اس کو پبلک چیزیں کی، آپ کا بھی کہ آپ سب اس میں حصے دار ہیں اس ایسے ہی امن بحال ہونے میں، کیونکہ اب آپ اگر وہاں جا کے آپ یہ چیز ان کے جو ہے وہ آپ ان سے اگر انٹرویو لیں گے جو وکٹم تھے، جو لوگ جو سفر کر رہے تھے وہاں ٹھیک پہ، ہے بزنس مین تھے اور کاشتکار تھے، باقی لوگ تھے، تو آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا، اور ٹھیک ان بات کے ہے چہروں پہ آج اگر آپ خوشی دیکھیں گے تو آپ خود بھی فخر محسوس کریں گے کہ چلے ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ بالکل تو ایسے میں بالکل جو ادارے ہیں وہ راج تحسین کے مستحق ہیں، جو بھی اور یہ جتنے بھی جینون ادارے آپریشن ہوا ہے، جینون اور دیانتداری کے جینون ساتھ ہوا دیکھیں، ہے۔ اگر یہ نہیں ہے ڈاکوؤں کو کوئی منت سماجت سے نہیں بلایا گیا، بالکل ایسے پہلے پریشر ڈالا گیا، پہلے حکومتوں نے اور پولیس نے پریشر ڈالا، چاہے وہ سندھ تھی چاہے پنجاب تھی، کہ بھائی اب یہ موقع ہے اور نہیں آؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ تو جب وہ ان کو پتہ چلا کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمارے لیے جیل ہمیں بھیجو، اگر ہم بے گناہ ہیں تو پھر ہم سے انصاف کرو۔ بالکل ایسے تو اب حکومت کا کام ہے اس کو میرٹ پہ اس کی انکوائریز ہوں، ٹھیک ہے اور میرٹ پہ جب انکوائری ہوں گی تو ڈاکو جیل جائیں گے اور بے گناہ صاف ہو جائیں گے، بالکل اور ایسے ساتھ ہی جو بڑے مسئلے تھے، جو پنچایتیں تھیں، جو ذاتی دشمنیاں تھیں، بالکل ایسے ان پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ آج بھی جو میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، آج بھی ایک اچھا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ کرے وہ بھی ہو اللہ جائے۔ کرے 9 قتل ہوئے تھے دن دہاڑے، بالکل صدقہ اور بعد میں۔ وہ کہتے تھے ڈاکوؤں نے کیا ہے، ڈاکوؤں کا کہنا تھا کہ جی ہم نے یہ دشمنی میں ہمارے قتل ہوئے تھے۔ تو اس طرح آج فیصلہ ہوگا، اس میں انصاف اللہ ہوگا۔ تعالیٰ تو امن اللہ کرے کرے گا۔ یہ اس طرح کے اگر فیصلے ہو جاتے تو ہمارے پاس میرے خیال میں اس سے بڑا فیصلہ ابھی کوئی نہیں ہے، چھوٹے بالکل ایک ایسے 2 فیصلے اور پہلے ہو گئے، اس طرح کے اگر فیصلے ہو گئے جو ایک ذاتی دشمنیوں میں کچے میں چلے گئے ایسے تھے، ہی تھا ان کو بھی پھر پولیس نے ڈاکو بنا دیا تھا۔ بالکل ایسے تھا تو اب اگر یہ فیصلے ہو جاتے ہیں تو میرا خیال میں لوگوں کو
ایک کچے کی میں رہنے، جنگل میں رہنے سے ایک جو ہے وہ شہر کی زندگی جینا چاہیں گے، ان کی فیملی شہر میں آنا چاہے گی، ہاسپٹل جائے گی اور اپنا کاروبار کریں گے، روزگار کریں گے، اپنے بچے تعلیم میں وہ بالکل ایسے کریں گے، مگر یہ کہ کچے میں رہنے سے تو وہ جانور ہی بنتے جائیں گے، وہ تو میں اصل تعلیم کو اسی لائن پہ آنا تھا جب تک ایسے تعلیم ان کو نہیں ملے گی بالکل ایسے تو وہ اب یہ کہ حکومت بہتر کام کر رہی ہے، تجاویز ہم نے بھی ٹھیک دیے ہے سر ہیں، پولیس نے بھی دیے ہیں، ایجنسیز نے بھی تجاویز دی ہیں کہ کچے میں ڈیولپمنٹ اچھا سر ہونا اس پہ چاہیے۔ قطع کلامی معاف اصل میرا خیال ہے جو امتحان ہے اصل جو ہے نا حکومت کا یا اداروں کا وہ اب شروع ہو رہا ہے اب جو انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے ان کو معاشی مسائل ان کے سماجی مسائل ان کے جو باقی معاملات ہیں تعلیم کے مسائل تو اس پہ بھی حکومت تو فوکس کر رہی ہے آپ بھی تجاویز دے رہے ہیں آپ ذاتی طور پہ جو آپ نے وعدے کیے تھے کہ اگر کچے کے لوگ سرنڈر کرتے ہیں تو ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی میں ذمہ داری اٹھاؤں گا آپ نے آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے سر آپ کی تو اس کے لیے آپ اپنے وسائل بھی استعمال کریں اور گورنمنٹ سے آپ جو ہے کوئی فنڈ جاری کروا رہے ہیں یہ نہ کہ دوبارہ ڈاکو نہ بن جائیں اگر بچے ان کے تعلیم نہ حاصل کر سکے تو دیکھیں حکومت پنجاب اس دفعہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کام کرنے جا رہی ہے، بالکل چیف منسٹر صاحبہ کی نیت مجھے لگتا ہے کہ بالکل کام کرنے صاف کی ہے، ہے کام کرنے والی ہے، اور اسی طرح ساتھ سندھ کا صوبہ بھی لگتا ہے ادھر بھی کام ہونے کی ضرورت ہے، وہاں سے بھی جو مجھے پتا چلا ہے وہ بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں کچے کے اندر۔ سب سے پہلا کام ہے ایجوکیشن کے اوپر، بالکل ایسے بنیادی کام یہ ہے بنیادی مین ایجوکیشن ہے، ہاسپٹلز ہے، روڈ راستے ہیں اور روزگار ہے۔ دیکھیں میں ذاتی حیثیت میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا، اپنے جو وسائل جو میں رہ کے وعدہ کیا ہے وہ نبھاؤں گا، مگر یہ بڑا کام ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، اور ایک بڑا پیکیج کا بھی اعلان ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ جلد جو ہے بڑی وہ بات ہے کچے کے لیے کچے کے لیے۔ دیکھیں کچے پہ اگر اربوں روپے آپریشن پہ لگ سکتے تھے تو اگر آج اربوں روپے آپ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے بالکل تو ایسے یہ ایک ہمیشہ کے لیے سر درد ختم ہو جائے گا، بالکل ایسے تو اور ان کا یہ بنیادی حق بھی ہے۔ بالکل اگر وہ ایسے ساری زندگی ان کو کچھ نہیں ملا، اب اگر دے رہے ہیں تو ہم کوئی احسان تو ان پہ نہیں کر رہے، بالکل وہ ایسے بھی سر ایک انسان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے شہری ہیں، بالکل ایسے اور ان کے اندر بھی ایک دل ہے، ان کے بھی بچے، ساری چیزیں یہ ان کو میسر ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اس میں ہم اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی، اور ہاں اپنی قیادت کو پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ٹھیک ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو بنیادی مسائل ہیں وہاں پہ اور ڈیولپمنٹ اس کچے کے ایریے میں، پہلے بھی ہمیں سندھ والوں نے بھی دی ہے، کچے کے اندر ٹھیک ہے روڈز وغیرہ بن رہے ہیں اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ادھر سے سندھ بنائے گی، ادھر سے پنجاب بنائے گی، تو یہ 1-2 سالوں میں انشاءاللہ تعالی کچا بھی آپ کو پکے جیسا امید لگنے لگ جائے آپ گا۔ ایک یونیورسٹی کا بھی اعلان خود بھی کر رہے تھے پہلے اور زرداری صاحب بھی کر کے گئے ہیں کہ کچے میں ایک یونیورسٹی بنے گی تو پاسبل بالکل، ہے دیکھیں میں نے پہلے تو حکومت پنجاب کو بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ زمین میں دیتا ہوں، آپ یونیورسٹی بنائیں، اور ضرورت بھی ہے، بالکل 2 صوبوں کے سنگم پہ ہے، بلوچستان بھی قریب لگتا ہے، سندھ تو ہے ہی بالکل ہے ٹھیک بارڈر، بلوچستان بھی قریب ہے، وہاں سے بالکل ڈیرا ایسے بگٹی ہے، باقی ایریا ہے، بہت سندھ بڑا سے ایریا ہے کشمور اور گھوٹکی ہے، ادھر سے آپ کا راجن پور اور رحیم یار خان کا جو کچے کی بیلٹ ساری ہے، 2 بالکل ایسے تحصیلوں کی رجحان اور صادق آباد کی، تو یہ بڑی ایک اچھی جگہ تھی، موٹر وے ساتھ ہے، تو اب پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ یہ حکومت سندھ بنائے گی، انشاءاللہ میں اب جلد ان سے ملاقات کر کے ٹھیک ہے تو اس کو یہ یاد کرائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پہ جلد کام شروع ہو جائے، اور اللہ کرے یہ ہماری زندگی میں بنے آمین اور ہم یہ کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ تو آپ نے زمین میں وقف کر دی ہے زمین اپنی دے دی ہے، جب بھی یونیورسٹی کتنی کا زمینیں کتنے ایکڑ ہے جتنی یونیورسٹی کو چاہیے کم از کم 50 ایکڑ تو جو ہے وہ دیں گے ذاتی انشاءاللہ، زمین آپ نے وقف کی ہے ذاتی زمین، اور اس میں ایک بڑی بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، وہ بھی کروڑوں روپے کی ہے، تو یہ وہ بھی یونیورسٹی کو دے دیں وہ گے آپ بھی یونیورسٹی کو ساتھ دے رہے ہیں، بڑی بات وہ ایسے سمجھیں ہاف یونیورسٹی کی کنسٹرکشن بنی ہوئی ہے، تو اگر وہ یونیورسٹی
کوئی بھی تعلیمی ادارہ بڑا بنا دیں، یا کوئی میڈیکل، جیسے پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیکل یونیورسٹی بنائیں گے. اگر میڈیکل یونیورسٹی کیا بنتی ہے بات تو پھر اس کے بعد تو پھر جو تھا جنگل میں منگل والا کام ہو جائے گا ہاں صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ لگے رہے اسی انشاءاللہ قوت کے ساتھ. تعالیٰ دیکھیں. اور بس اللہ کا کرم ہوا ہے کہ یہ امن و امان بھی ہوا ہے، اور ساتھ اتنے بڑے پروجیکٹ بھی حکومت پنجاب بھی دے رہی ہے، سندھ بھی کی طرف سے بھی ہے، تو یہ اللہ راضی ہوا ہے ہم اچھا سے. بنیادی نقطہ سر نا آپریشن سے جو پہلے کے حالات تھے کچے کے، اور اب آپریشن کے دوران اور آپریشن کے بعد، اس سارے سنیریو میں جو ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ پولیس کے جو کچھ افسران تھے وہ بری طرح ملوث نہیں تھے، بلکہ اس نیٹ ورک کا حصہ تھے. جو بندے کڈنیپ ہوتے ہیں ان کے پاس رہتے تھے، ویڈیوز آ چکی ہیں، بہت سے ایویڈنس آ چکے ہیں. تو اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان افسران کے خلاف جو اس سے کچے کو، اس کچھار کو مزید خون خوار کرتے رہے ہیں، کرائم کرتے رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں؟ یا کوئی اس طرح کی تجویز آپ نے دی ہو کہ جو وہ افسران ہیں جو ملوث رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، گرفتار ہونا چاہیے ان کو؟ دیکھیں، میں آپ کے پروگرام کے اس سے جی ایک چیف منسٹر صاحب کے اپیل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ پورے علاقے کی اپیل ہے. اگر ایک عام شہری جرم کرتا ہے، ایک سنگل FIR ہوتی ہے تو اس کو پولیس ڈھونڈ کے اٹھاتی ہے، ایسے ہی ہے اور نہیں تو اس کے رشتہ دار اٹھا لیتے جینا ہیں، حرام کر دیتے ہیں سر، اس کا مال مویشی اٹھا ایسے لیتے ہی ہیں. بیوی ماں بیٹی تو سب کچھ اٹھا لیتے ہیں. اب صحیح ہے. ان پولیس والوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں ملوث ہیں، آن ریکارڈ چیزیں آ چکی سر، ابھی تو بہت آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ ملوث ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، وہ اور ڈاکو خود کہہ رہے ہیں سر، ویڈیوز ہیں ان کی. پیپر FIR ہو چکی ہیں، 302 کے وہ بالکل. ملزم پولیس والے ہیں. تو کیا پولیس ان کو یا CCD ان کو اٹھا نہیں سکتی؟ یہ تو چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بھی امتحان ہے کہ ان پولیس والی کالی بھیڑوں کو ہاتھ ڈالنا چاہیے. وہ زمین کے اندر ہیں یا زمین کے باہر ہیں، ان کو اٹھا کے جیل ڈالنا چاہیے، کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے. میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی لیٹر بھی لکھا ہے اور اپیل بھی کر رہا ہوں کہ کل اسمبلی میں بھی میں نے اسپیچ کی ہے. ایک تمام اداروں کی GIT بننی چاہیے. ٹھیک ہے. اس GIT کا جو کام ہوگا وہ میرٹ پہ انکوائری ہو کہ کون لوگ ڈاکوؤں کے ملوث تھے، اور پولیس کا خاص طور پر اور کردار کیا کس رہا ہے. نے پولیس کی شہادتیں کرائی ہیں. بالکل. اور اس GIT رپورٹ میں ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی کہ اور وہی پولیس والے اسی میں ملوث ہیں، وہ پولیس کی شہادتوں تک ملوث ہیں. اب تو وہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی آ رہی ہیں. 12 شہادتوں کا کس نے مفاد اٹھایا ہے، اور کیوں ان بندوں کو ابھی تک گرفتار پولیس نہیں کر رہی؟ جو پولیس کی شہادتوں میں انوالو ہے. IG صاحب کیوں نہیں، پنجاب کے IG صاحب ان پولیس والوں کو گرفتار، 8 FIR ہیں، اشتہاری بن چکے ہیں، NIC ان کے بلاک ہیں، اس کے باوجود وہ گھوم رہے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہی لوگوں کی آج بھی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ آؤ، لوگوں سے پوچھو کہ یہ زمینیں کچے کے اندر کس کی ہیں. لوگوں کو ہراساں کر کے، پریشر دے کے آدھے دام پہ زمینیں خریدی بھی گئیں، اور آدھے دام پہ ہزاروں ایکڑ زمین ان کے نام پہ ہے، وہ ٹھیکے پہ کاشت کر رہے ہیں، جس کا کروڑوں روپے کا جو ہے وہ فصل فیکٹریوں میں، شوگر ملوں میں جا رہا ہے. تو ایسے ناسور جو ہیں معاشرے کے، ان کو ہاتھ ڈالنا چاہیے، ان کو ہمیشہ کے لیے نوکری سے فارغ کرنا چاہیے، وہ باقیوں کے لیے بھی مثال ہو. اور ہمارا معاشرہ اب یہ اجازت نہیں دیتا. چیف منسٹر صاحبہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، مگر یہ ہمارا میجر ایشو ہے، یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن سے ہزاروں ایکڑ مفت میں زمین لی گئی، اور یہ ان کا مسئلہ ہے جن کو بے گناہ شہید کرایا گیا. یہ ان کا مسئلہ ہے جن پہ ظلم کیا گیا. یہ ان کا مسئلہ ہے جن کی FIR ہیں اور یہ اریسٹ نہیں ہو رہے، اور انکوائری پہ انکوائری تبدیل کرائی جا رہے ہیں. تو غریب بندے ان کو تو فیس نہیں کر سکتے، انہوں نے تو حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے اور یہ کورٹوں میں پے کر رہے ہیں. بالکل. تو لہٰذا میری یہی ریکویسٹ ہے چیف منسٹر صاحبہ سے کہ ایکشن لیں،
ان جو ہے کرپٹ کالی بھیڑوں کو جیل میں ہونا چاہیے، اور جنہوں نے کچے کو خون آلودہ کیا ہے سر. اور یہ 2018-19 سے لے کے اس کے اندر جتنے بھی یہ لوگ، جب سے یہ حالات خراب ہیں، جو بھی ملوث ہے، تمام کو پبلک کیا جائے، یہ چیزیں ساری معاشرے کو بتایا تاکہ پتہ جائے چلے لوگوں کہ کو. کس نے یہ حالات خراب دے، کس نے یہ ظلم کرائے. بالکل. تو امید ہے، میں یہی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جلد گرفتار بھی ہوں گے، یہ نوکری سے بھی ہمیشہ دور انشاءاللہ تعالی. ہوں گے. چاند صاحب ابھی امن ہو چکا ہے، آپ کہہ رہے ہیں رات کو آپ اکیلے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر. بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے بھی چیزیں چیک کی ہیں. اب اس امن کو مستقل بنیادوں پر برقرار رکھنے کے لیے، دیر پا برقرار رکھنے کے لیے کوئی پالیسی گورنمنٹ لیول پہ بن رہی ہے، یا آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کوئی؟ دیکھیں، میں نے کل بھی جو ہے وہ ریٹن میں ایز اے وہاں کے ایم پی اے کی حیثیت سے، عوام کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو ہے میں نے درخواست لکھی ہیں جو پریزیڈنٹ پاکستان کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر کو، چیف منسٹر صاحبہ کو، آئی جی صاحب کو، ٹھیک ہے. تمام ادارے کے سربراہان کو، ٹھیک ہے. کہ اس کو میرٹ کے اوپر پولیس میں کچے کے اندر اب جیسے ہیں اسی طرح آگے بھی میرٹ پہ پولیس تعیناتیاں ہونی چاہیے، بالکل ایسے. اور یہ جی آئی ٹی بننی چاہیے، اور ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے جو ضروری کچے میں فقدان بالکل ہیں، ٹھیک بات. یہ ساری چیزیں. اور ساتھ ساتھ ایسی ایک کمیٹی بھی بننی چاہیے، مین چیز. کچے کی، پکے کی، بزنس مینوں کی، وہاں کے لوگوں کی ایک کمیٹی بننی چاہیے. وہ منتھلی اس کی میٹنگز ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ ایسے حالات خراب کر رہا ہے، یا کوئی برادریوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ذاتی دشمنیاں ہو رہی ہیں، ان کو فی الفور ختم کیا جائے. وہ کمیٹی وہ فیصلے کرے، وہ چیزیں فی الفور وہ چیزیں کرنے چاہیے، تاکہ یہ مسئلے بڑے نہ بنے، پھر یہ ڈاکو راج نہ بنے، بالکل. اور خوف کی فضا پیدا نہ ہو. انشاءاللہ میں نے تجاویز پھر یہ والی بھی دی ہے، تو اللہ کرے. چیف منسٹر صاحبہ کو؟ چیف منسٹر صاحبہ کو بھی ٹھیک ہے. دی ہے، کل میں نے ریٹن میں بھی سینئر منسٹر صاحبہ کو بھی دی ہے، میں نے بائی پوسٹ چیف منسٹر صاحب کو بھی ٹھیک ہے. بھیجی ہے. ابھی آپ نے میرٹ تو کا ذکر کیا کہ وہاں جس طرح میرٹ پولیس لگی ہوئی ہے، تو ڈی پی او صاحب جو ارفق عرفان سمو ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑے چرچے ہیں ان کے، تو آپ سمجھتے ہیں اگر آپریشن ہوا ہے تو ڈی پی او رحیم یار خان کا کتنا کردار ہے اس میں ایز اے ڈی پی او؟ دیکھیں، ڈی پی او صاحب یہ سندھ میں بھی رہیں، اچھا نام ہے ان کا، ٹھیک اور ہے. یہاں پہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کو انٹرویو دے کے، ٹھیک ہے. آئی جی صاحب کو انٹرویو دے کے وہ وہاں میرٹ پہ لگے، ٹھیک اور ہے. میرٹ پہ لگے. ان کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی گئی، ان کو ہٹانے کی پوری کوشش کی گئی. ان کے آتے ہی وارداتیں، اغوا برائے تاوان بڑھا بڑھ گئی. دیے گئے. جس بالکل کو ایسے. اللہ عزت دے اس کو کوئی آپ روک نہیں کوئی سکتا. نہیں کر سکتے. تو اللہ نے اس کو عزت دینی تھی، اس نے میرٹ پہ فیصلے کیے، اس نے کچھ نرمی پیش کی، اور کچھ سختیاں پیش کی پولیس کے اوپر. ٹھیک ہے. اب نہ کرپشن کی، وہ ظاہر کرپشن آپ اتنی 100% نہیں ہو ختم نہیں سکتی، کر سکتے، ممکن نہیں ہے سر. مگر کرپشن ہوتی ہے تو ہم نشاندہی کرتے ہیں، ان کو سزا ملتی ہے، ان پولیس والوں کو ہٹایا جاتا ہے، پھر وہ بحال بھی نہیں ہوتے. ایک ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ کرپشن کم ہو گئی ہے، کسی کے اوپر تشدد نہیں ہو رہا، کسی کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال اس طرح جیسے پہلے ہو رہا تھا، پیسوں کی خاطر وہ نہیں ہو رہا. ڈاکو نہیں بنائے جا رہے، جھوٹی ایف آئی آریں نہیں کی جا رہی. یہی ہمیں میرٹ چاہیے. آج ڈی پی او عرفان صاحب ہیں، ہم ان کے شکر بےحد مشکور ہیں، اچھا کام کیا ہے. اگر وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں بھی آگے بھی اسی طرح کے ڈی پی او اور اسی چاہیے طرح کے افسر تاکہ لگے، کچے میں امن تاکہ اس برقرار رہے. کو یہ اس طرح کا امن بھی برقرار رہے، اور ہماری جو ایک امید ہے یا ہماری جو خواہش ہے کہ یہاں کرپشن کا بازار بند ہو، تو وہ اگر بند رہے گا تو ہم سیاست دانوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. سر آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ کچے میں ہمیشہ امن برقرار رکھے. اور جو بھی آپ نے چانگ ہاؤس میں بھی ایک بہت بڑا عید پہ امن میلہ بھی کروایا ہے، بڑی دنیا وہاں پر آئی ہے، دیکھا ہے ہم نے. ایک پیغام دیا دنیا کو کہ کچا اب امن کا گہوارہ بن چکا ہے، اور چانگ صاحب کی کوششیں اور واقعداروں کی کوششیں، جو مقامی کمیونٹی کوششیں جو وہ رنگ لے آئی ہیں، امن ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ امن خراب ہوتا ہے، کل کو دوبارہ یہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، پھر آپ پہ آ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے،
تو ذمہ دار کون ہوگا سر؟ حکومتیں، سماج، یا کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں اب جو ہے وہ ظاہر سوشل میڈیا کا بھی زمانہ آ گیا ہے، اور اس طرح مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ ہوگا کرے۔ تو پھر حکومت کے پاس جو ہے وہ حالات وہ والے نہیں ہوں گے کہ وہ حکومت ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب ان کے لیے بھی ایک یہ سخت میسج ہوگا، پھر اس طرح کی بدماشی وہاں شاید یا ڈاکو مجھے نہیں کہ وہ اتنی زیادہ دیر چل سکے۔ مطلب جو وہاں تھا کہ امن، وہاں قانون کی ریٹ نہیں ہے، اب ہاں، وہ بات اب نہیں ہے۔ ریٹ ہوگی، اب تھانے بن رہے ہیں، اب پولیس کو وہ ساری چیزیں میسر ہو رہی ہیں جو ٹھیک ہے۔ پہلے ڈاکوؤں کے پاس وہ ویپن ہوتے تھے، پولیس کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ اب جو پولیس کے پاس ہوں گے، ڈاکوؤں کے پاس کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اب معاشرہ بھی ان کو اجازت نہیں دے گا۔ ہم تمام وہاں کے جو امن پسند شہری ہیں وہ بھی اب ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ایک بڑی دیوار بن کے ڈاکو بدماشوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ان کرپٹ مافیا کے سامنے ہم بڑی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے کہ اب ہم اس علاقے میں کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ کچے پہ قائم رکھے۔ ناظرین، آئندہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کچے میں جا کر وہاں پر آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بھی بتاؤں گا، وہاں کے لوگوں سے بات کریں گے، وہاں پر جو پولیس کی کالی بھیڑیں ہیں ان کے بارے میں مقامی لوگ کیا کہتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ میں کچے کا دورہ کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔